خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا، بڑے طبیبوں کو دکھایا، مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے کہ ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اس نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم، بیلجیم کے شہر برسلز میں دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ سنیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج اور عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جادو اور ساحرانہ کارنامے میں اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ید بیضاء اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور نبوت میں علم طب یہ انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کے جو دور کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر
آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی عام انسان کا کارنامہ نہیں ہے کہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں جیسے مریض کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو ان کے دور کے ماحول کے مطابق اور ان کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو اور کسی کو ایک، اس سے زیادہ معجزات عطا ہوئے، مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ السلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا کہ جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات سے بھی آپ کو نوازا گیا، آپ کو ممتاز فرمایا گیا کہ جو آپ علیہ السلام کی خصائص کہلاتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی خصوصیت کہلاتے ہیں، یعنی یہ آپ علیہ السلام کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔